بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے 15 روزہ 1 جولائی تا 15 جولائی 2026 کے فورتھ نائٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کا بنیادی مقصد دین سے دور افراد کو دین سے قریب کرنا، ان سے دینی دوستی قائم کرتے ہوئے معاشرہ اور سماج میں دینی بیداری کے ساتھ دینی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اس تحریک کا آغاز مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب، بانی و محرک ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا، مرکزی صدر صفا بیت المال و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 سال قبل اس فکر کے ساتھ کیا تھا، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ آج یہ تحریک تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آسام اور گجرات تک پھیل چکی ہے اور مختلف ریاستوں میں تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مراکز نسواں کا قیام۔ ملک بھر میں سلم بستیوں، دیہاتوں اور دیگر علاقوں میں جملہ 400 سے زائد مراکز نسواں قائم ہیں۔ شہر حیدرآباد سمیت گلبرگہ، رائچور، بیدر، نظام آباد، سنگا ریڈی، شولہ پور، عثمان آباد، جالنا، اورنگ آباد، بھوپال، کیرانہ، یوپی وغیرہ میں یہ مراکز نسواں فعال ہیں، جبکہ ریاست آسام میں 107 مراکز نسواں بحمد اللہ قائم ہیں۔ MMF گروپ آف سکولز۔ نونہالوں نے ملت کی عصری علوم کے ساتھ اسلامی تربیت و دینی ذہن سازی کے لیے MMF گروپ آف سکولز کے تحت گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم اسکول کشن باغ حیدرآباد، اسٹینلی انٹرنیشنل اسکول گلبرگہ، GIS لومنری اسکول حسن نگر حیدرآباد اور آزادی اسکول رائچور کرناٹک میں منظم انداز سے قائم ہے، جہاں بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی مزاج اور اسلامی ماحول میں ان کی نشو و نما جاری ہے، جبکہ ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں 3 عصری اسکولوں کا تعمیری کام پرزور جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے تحت قائم کردار فاؤنڈیشن کی جانب سے اخلاقی مضامین اور اصلاح معاشرہ کے مقصد سے اخلاق و کردار پر مبنی شارٹس ویڈیو کا روزانہ سلسلہ جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے ترجمانان و مبلغین ملک کی 8 ریاستوں کے مختلف شہروں، دیہاتوں، چوراہوں اور بستیوں میں جا کر نوجوانوں، بچوں، بڑھوں، چھوٹوں اور بزرگوں سب سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان سے دینی دوستی کرتے ہیں، ان کی مشکلات سن کر ان کی دینی رہنمائی کرتے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے خطبات کے لیے ملک بھر کے 10,000 ائمہ مساجد کو سلگتے موضوعات پر بیانات ارسال کیے جاتے ہیں۔ اب تک 456 خطبات ارسال کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، MMF گروپ آف سکولز کے تحت قائم گلشن ارشاد ماڈل اسکول انگلش میڈیم اپنے نئے تعلیمی سال کے آغاز سے ہی کامیاب، دلچسپ اور پراثر ایکٹیویٹی پروگرام طلباء و طالبات کے لیے منعقد کرتا چلا آ رہا ہے، جس میں طلباء نے غیر معمولی ذوق، شوق، دلچسپی اور بھرپور جوش کے ساتھ حصہ لیا۔ واضح ہے کہ اس MMF گروپ آف سکولز کے تحت قائم اسکولوں میں سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز پر مبنی تعلیمی و تدریسی نظام کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، تاکہ طلباء تعلیم کو آسان، مؤثر اور دلچسپ انداز میں سمجھ سکیں۔ بحمد اللہ اس منفرد تعلیمی طرز اور دینی و ایمانی ماحول کی نہایت حوصلہ افزا نتائج کے ساتھ ساتھ طلباء کے سرپرست بھی اطمینان، مسرت اور بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریاستوں میں جاری ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی خدمات پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ کے زیر اہتمام مولانا سید رضوان اسدی، صدر و ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن ریاست تلنگانہ کی اطلاع کے مطابق ریاست بھر میں تحریک کے دعوتی و اصلاحی کارز تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ماہ رواں کے دوران مراکز نسواں کے استحکام اور توسیع کے لیے عادل آباد، دھرم پوری، کورٹلہ اور کریم نگر سمیت مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے، جہاں متعدد تربیتی تنظیمی اجلاس منعقد ہوئے۔ شہر کریم نگر میں جاری محلہ واری سطح پر خواتین کے اجتماعات کا ایک مرکزی اجلاس بعنوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس منعقد ہوا، جس کی صدارت حضرت مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب، بانی و قومی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے کی اور اپنے زرعی خطاب سے خواتین اسلام کو مستفید کیا۔ نیز اس موقع پر ریاستی ذمہ داران کا مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں تحریک کے جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے دعوتی و تنظیمی منصوبوں کو مزید مؤثر بنانے کا عزم کیا گیا۔
ریاستی ذمہ داران نے کریم نگر کے مختلف دینی اداروں، تنظیموں اور علماء اکرام سے ملاقاتیں کر کے تحریک منبر و محراب فاؤنڈیشن کا تعارف پیش کیا اور 20 دیہات ایک مبلغ مہم اور مراکز نسواں کے حوصلہ افزا نتائج سے آگاہ کیا۔ ریاست تلنگانہ میں 20 دیہات ایک مبلغ مہم کے تحت مولانا اظہر خان قاسمی اچوڑا عادل آباد زون، مفتی شریف الحسن قاسمی رنگا ریڈی زون اور حافظ اظہر احمد ظہیر آباد زون میں دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ مولانا حیدر اسدی شہر کریم نگر میں بحیثیت نمائندہ اسکولوں و کالجوں میں بیسٹ کیریکٹر پروگرام، دینی ملاقاتوں اور مراکز نسواں کی نگرانی کے ذریعے تحریک کے کاموں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ ریاست کرناٹک کی تفصیلات۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کرناٹک کے زیر اہتمام مولانا نذیر احمد ارشادی صاحب جنرل سیکرٹری منبر و محراب فاؤنڈیشن کی نگرانی میں منبر و محراب فاؤنڈیشن ریاست کرناٹک کی دعوتی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی سرگرمیاں مختلف اضلاع میں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ 15 نکاتی پروگرام کے تحت دینی شعور بیداری، تنظیم استحکام، مراکز نسواں، تعلیمی اداروں اور دعوتی میدان میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جبکہ مبلغین کی تقرری، ہفتہ وار آن لائن جائزہ اجلاس اور مسلسل نگرانی کے ذریعے کام کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ اب تک ریاست کے 15 اضلاع میں تحریک کے دعوتی و تعارفی مہم مکمل کی جا چکی ہے اور باقی اضلاع میں مرحلہ وار پیش رفت جاری ہے۔ ریاست بھر میں مراکز نسواں کے قیام، استحکام اور توسیع پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مختلف اضلاع میں مشاورتی نشستوں کے ذریعے نئے مراکز کی منصوبہ بندی اور موجودہ مراکز کی مضبوطی کے اقدام کیے گئے۔ اس وقت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام طالبات و خواتین کے 40 تعلیمی و تربیتی مراکز فعال ہیں، جن میں 600 سے زائد خواتین دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اسی طرح 20 دیہات ایک مبلغ مہم کے تحت مبلغین مختلف علاقوں میں دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ علماء اکرام، ائمہ مساجد اور سماجی ذمہ داران سے مسلسل ملاقاتیں، خطبات جمعہ، تعلیمی اداروں کے دورے، مکاتب کی نگرانی اور SIR سے متعلق عوامی رہنمائی کے ذریعے تحریک کے دعوتی، اصلاحی اور سماجی اثرات کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ ریاست مہاراشٹرا کی تفصیلات۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن مہاراشٹرا کے زیر اہتمام ریاست بھر میں تحریک کے دعوتی، تعلیمی اور اصلاحی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران مختلف اضلاع میں مراکز نسواں کے قیام اور استحکام، دعوتی اجتماعات، دینی مجالس، تعلیمی سرگرمیوں اور تنظیمی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حمایت باغ، ناری گاؤں اور دیگر علاقوں میں نئے مراکز کا قیام، نصاب کی فراہمی، تعلیمی جائزوں، نئے نقیبات کی تقرری اور آئندہ منصوبہ بندی کے حوالے سے اہم مشاورتیں منعقد ہوئیں، جبکہ مکتب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمیت متعدد مکاتب میں سرپرستوں اور ذمہ داران سے ملاقاتوں کے دوران ناظرہ مکمل کرنے والی طالبات کے لیے مراکز نسواں کے تحت مستقل دینی تعلیم کا فیصلہ کیا گیا اور طالبات میں نصاب تقسیم کیا گیا۔ نیز خلد آباد کے تاریخی دورے میں صدر مہاراشٹرا منبر و محراب فاؤنڈیشن حضرت مفتی انیس الرحمن صاحب ندوی نے نسل نو کی دینی تربیت اور تحفظ ایمان پر خطاب فرمایا، جہاں 300 سے زائد خواتین کی موجودگی میں نئے مراکز نسواں کے قیام کا اعلان بھی کیا گیا۔ اسی طرح اورنگ آباد، بائیجی پورہ اور فیضان مسجد عارف کالونی میں تکمیل حفظ قرآن، درس قرآن اور تعلیمی اجتماعات منعقد ہوئے، جبکہ ضلع بیڑ میں سنڈے کلاس کے آغاز، اسکولوں میں سیرت کوئز، مقابلوں کی تیاری وغیرہ کے ذریعے تحریک کے دعوتی و تعلیمی سرگرمیوں کو مزید وسعت دی گئی۔ ریاست مدھیہ پردیش بھوپال کی تفصیلات۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن بھوپال کے زیر اہتمام دعوتی، تعلیمی اور اصلاحی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ حال ہی میں مکتب نور الہدا اور ایک نئے مرکز نسواں کا افتتاح عمل میں آیا، جہاں بچیوں اور خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ افتتاحی اجلاس میں مراکز نسواں کی دینی و معاشرتی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ مراکز نسواں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 14 ہو چکی ہے۔ اسی دوران دعوتی ملاقاتیں، عیادت، عوامی رابطے اور اصلاحی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ مختلف طبقات سے ملاقاتوں کے ذریعے دینی و اخلاقی رہنمائی کی گئی، جبکہ گلیوں کی کلیاں پروگرام کے تحت بچوں میں صحت، صفائی اور اسلامی اقدار کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ریاست اتر پردیش کی تفصیلات۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن اتر پردیش کے زیر اہتمام مولانا محفوظ الرحمان صاحب صدر یوپی منبر و محراب فاؤنڈیشن کی نگرانی میں گزشتہ 15 دنوں کے دوران دعوتی، تعلیمی اور اصلاحی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں۔
اس عرصے میں حضرت صدر محترم کے اہم خطبات کے ذریعے منبر و محراب فاؤنڈیشن کے پیغام کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا اور نوجوانوں کی دینی، اخلاقی اور فکری تربیت کی ضرورت پر خصوصی توجہ دلائی گئی۔ ریاست میں جاری مراکز نسواں کامیابی کے ساتھ خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ گلیوں کی کلیاں پروگرام نوجوانوں سے انفرادی ملاقاتوں اور ائمہ و علماء کے ساتھ مسلسل رابطوں کے ذریعے دینی شعور، اخلاقی اقدار اور دعوتی و تنظیمی کاموں کو مزید استحکام بخشا جا رہا ہے۔ ریاست تامل ناڈو کی تفصیلات۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن ریاست تامل ناڈو کے زیر اہتمام دعوتی، اصلاحی اور سماجی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ مختلف مقامات پر نوجوانوں، آٹو رکشہ ڈرائیوروں، محنت کش طبقہ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں نماز کی پابندی، حلال روزی، حسن اخلاق، صحیح اسلامی عقائد پر استقامت کی تلقین کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک تعلیمی ادارے سے طلباء کی دینی و اخلاقی تربیت کے حوالے سے رابطہ بھی قائم کیا گیا۔ عوامی خدمات کے حوالے سے مختلف مقامات پر SIR سے متعلق سینکڑوں افراد کی رہنمائی اور مطلوبہ معلومات کی فراہمی کا کام انجام دیا گیا۔ مجموعی طور پر اصلاح معاشرہ اور عوامی خدمات کے میدان میں مؤثر پیش رفت ہوئی، جبکہ مختلف طبقات معاشرے تک خیر و اصلاح کا پیغام پہنچانے کی مسلسل کوشش جاری رہی۔ ریاست آسام کی تفصیلات۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ریاست آسام میں 107 مراکز نسواں منظم قائم ہیں، جن سے سینکڑوں طالبات و خواتین کی منظم تعلیم و تربیت جاری ہے۔ مختلف مقامات پر مساجد کی تعمیر، بورویلز کی تنصیب کے ساتھ ساتھ ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں مسلمان بچیوں کی اسلامی پیٹرن میں عصری تعلیم کی فکروں کو لے کر 3 اسکولوں کا تعمیری کام پرزور جاری ہے۔ ناظرین گرامی، منبر و محراب فاؤنڈیشن کی یہ خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ QR کوڈ UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ جو اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہوں وہ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر ملک پیٹ حیدرآباد پر تشریف لا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر 9989666811 ربط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔